یہ عشق ہے، مکمل رومانٹک ناول۔ لے جاؤ اس کو اور دفع ہو جاؤ تم دونوں یہاں سے۔ جلد از جلد اپنا سامان یہاں سے لو اور نکلنے کی کرو، کیونکہ میں تم لوگوں کو مزید یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ زبیر رانا گھرج کر بولی اور میسم نے لب بھینچ کر انہیں دیکھا اور سر جھٹک کر اپنا سامان لینے کی گھر سے اوپر چبارے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بھی اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹتی اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی، جہاں پر اس کا آخری دن تھا۔ اس نے امید بھری نگاہوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جو کہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز ماما میرا یقین کیجیے، وہ 17 سالہ لڑکی بے بسی بھرے انداز میں بولی۔ تو اس کی ماں فائزہ بیگم نے اپنے پلو سے آنسو صاف کرتے ہوئے اسپاٹ چہرے سے اسے دیکھا۔ تم ہی اس لڑکے کو لے کر آئی تھی نا اس گھر میں کہ یہ کرائے دار کے طور پر رہے گا؟ پھر تم دونوں ایک دوسرے کے اتنے کلوز آ گئے کہ اپنے خاندان کی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیا تم نے۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا تھی؟ اس کی ماں نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بابی، آپ ایک بار اس کی بات تو سن لے۔ اس کی پی پی یعنی پھپھو پلس بیسٹ فرینڈ رانیہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ سننے کے لیے کیا باقی رہ گیا رانیہ؟ سب ختم ہو گیا ہے۔ ہماری اکلوتی بیٹی تھی اور اس نے کیا کر دیا؟ فائزہ بیگم غصے سے بولی تو وہ ہچکیوں سے روتی سر جھکا گئی۔ پھر چپ چاپ وہ اپنے بیگ میں کپڑے رکھنے لگی، کیونکہ کچھ دیر پہلے اس کا اس اجنبی سے نکاح ہو چکا تھا، جس کو آج سے وہ تقریباً 10 دن پہلے ملی تھی۔ وہ کالج سے نکلی تو کچھ لوگ اس شخص کی صورت کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس نے اپنی ازلی ہمدردی سے اس کی مدد کی اور ان لوگوں سے بچا کر وہ اسے لے کر سائڈ پر آئی اور اسے سر سے پیر تک گھور کر دیکھنے لگی۔ جسمانی لحاظ سے تو وہ کافی ہٹا کٹا لگ رہا تھا، مگر چہرے پر بلا کی حماقت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 نچلے ہونٹ پر دانت تھے۔ رنگت بھی کالی سی تھی اور آگے کے بال جھڑے تھے۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے تھے اور آپ چپ چاپ سہ رہے تھے۔ سب کچھ ہٹے کٹے انسان ہیں، جو 2 چاڑ لگا دینی تھی ان کو، وہ نون سٹاپ بولتی جا رہی تھی۔ وہ منہ کھولے اسے حیرت سے دیکھنے لگا، جو محض چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی، مگر پوری کی پوری آفت تھی۔ پھر اس لڑکے نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ او ہیلو، میں تم سے بات کر رہی ہوں، تم ان لوگوں کو جواب کیوں نہیں دے رہے تھے؟ ان کو کیا حق حاصل ہے کہ تمہارے بارے میں اس طرح بات کرے؟ ارے تمہیں اللہ تعالیٰ نے جیسا بھی بنایا ہے نا، بہت اچھا بنایا ہے۔ وہ بولی تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں آپ کو اچھا لگا کیا؟ وہ اٹک اٹک کر بولا۔ ہاں بالکل اچھے لگے، معصوم سے ہو، بھولے بالے سے ہو، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو، اور میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی کوئی بے عزتی نہیں کرتی۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے، جن کو اللہ نے بہت خوبصورت نہیں بنایا، وہ لوگ احساس کمتری کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ جب لوگ تمہیں بدصورت کہیں نا، رکھ کر 2 لگایا کرو کان پہ، کہا کرو کہ اللہ نے تمہیں بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے جیسا بھی بنایا ہے نا، بہت پیارا بنایا ہے۔ اور ہاں، لوگ تمہارا نہیں، اللہ میاں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ برداشت کرو کہ کوئی اللہ میاں کا مذاق بنائے؟ وہ نون سٹاپ بولے جا رہی تھی۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں جی، مگر ڈر جاتا ہوں جی، پرایا دیس ہے نا، تو یہاں لوگوں کو جانتا نہیں ہوں جی، اور ہر ایک میرا مذاق بناتا ہے۔ میں بات کرتا ہوں تو اٹک اٹک کر کرتا ہوں نا بیچ میں، تو اس کا بھی لوگ مذاق بناتے ہیں۔ لیکن جی میرا اس میں کیا قصور ہے جی؟ مجھے تو کوئی کرائے پر گھر بھی نہیں مل رہا۔ وہ آنکھیں جھپک جھپک کر اپنے آنسو اندر دھکیل رہا تھا۔ او، تو تمہیں کرائے کا گھر چاہیے؟ ویسے میرا گھر بہت زیادہ بڑا تو نہیں ہے، لیکن ایک کمرہ تمہیں مل جائے گا، گزارا ہو جائے گا۔ میرے بابا سے میں بات کر لوں گی، اور بڑے رحم دل کے ہیں، تو وہ تم پر رحم کھا کر اپنا ایک کمرہ دے دیں گے گھر کا، لیکن چبارا ہوگا۔ اوپر چھت ہوتی ہے نا، اس پہ بس ایک سٹور روم سا بنا ہے، وہی خالی ہے۔ وہ جلدی سے بولی۔ چلے گا چلے گا، وہ پرجوش انداز میں بولا۔ پھر وہ اسے لے کر گھر کے لیے نکل آئی۔ وہ پورے راستے مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ ویسے میں نے تمہارا نام تو پوچھا ہی نہیں، اچانک سے اس کی طرف مڑتے ہوئے بولی۔ میسم نام ہے میرا، وہ بولا۔ پیارا نام ہے، میرا نام رملہ زبیر رانا، وہ جلدی سے بولی۔ آپ کا بھی بہت پیارا ہے نام جی، وہ مسکرا کر بولا تو اس کی بتیسی اور باہر نظر آنے لگی۔
پھر وہ اسے لے کر گھر پہنچی تو زبیر رانا باہر صحن میں ہی بیٹھے تھے۔ تم یہیں پر رکو دروازے پر، میں بابا سے بات کر کے آتی ہوں۔ وہ اسے بولتی ہوئی اندر آئی۔ آ گئی میری لاڈلی، زبیر رانا نے اپنی مہربان باہیں پھیلا کر کہا تو وہ جلدی سے ان کے سینے میں سما گئی۔ توبہ ہے، ایسے باپ بیٹی ملتے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنے دنوں سے بچھڑے ہوئے ہیں۔ 3 گھنٹے پہلے ہی کالج گئی تھی اور آج پھر جلدی آ گئی۔ تمہارا دل نہیں لگتا کیا؟ فائزہ بیگم نے اسے لتاڑتے ہوئے کہا۔ میں نے آخری کے پیریڈز مس کر دیے، میری طبیعت خراب تھی۔ وہ منہ بسور کر بولی۔ اچھا، مجھے تو نہیں لگ رہی کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، بہانے تم سے جتنے مرضی سن لو، فائزہ بیگم نے کہا۔ اچھا پلیز ڈانٹ بعد میں دیجیے گا، باہر ایک لڑکا کھڑا ہے، اسے کرائے پر گھر چاہیے تھا، میں نے اوپر والا چبارہ دے دیا۔ وہ جلدی سے بولی۔ اوف خدایا، مطلب تم کچھ بھی کرتی ہو، کبھی ہم سے بھی پوچھ لیا کرو کچھ کرنے سے پہلے۔ وہ انتہائی غصے سے بولی۔ امی یار کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ بیچارہ معصوم سا لڑکا ہے، پتہ ہے لوگ کتنا اس کو تنگ کر رہے تھے۔ بابا آیا بھی دور دراز گاؤں سے ہے، اس بھولے بھالے کے ساتھ اگر کسی نے کچھ کر دیا تو؟ اور ویسے میں نے آپ کا ہی فائدہ سوچا، میں نے سوچا کہ اوپر کا چبارہ کرائے پہ دے کے تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے۔ وہ آہستہ سے بولی تو فائزہ بیگم نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ وہ ہڑبڑا کر زبیر رانا کی طرف دیکھنے لگی جو کہ سر جھکائے ہنس رہے تھے۔ اچھا چلو میں مل لیتا ہوں اس لڑکے سے۔ فائزہ بیگم آپ کھانے پینے کا انتظام کیجیے۔ وہ ہنستے ہوئے بولے۔ یہ صرف آپ کی شہ کی وجہ سے اس طرح ہو گئی ہے، اسے ہر کام کی اجازت مت دیجیے ورنہ کسی دن بہت پچھتائیں گے آپ۔ فائزہ بیگم نے جھنجھلا کر کہا۔ میری بیٹی کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گا، اور میں جانتا ہوں میری بیٹی کبھی میرا مان نہیں توڑے گی۔ وہ مسکرا کر بولے اور پھر باہر نکل گئے۔ اس لڑکے کو انہوں نے اوپر کمرے میں پہنچایا، کچھ دیر کے بعد خود اس کے لیے کھانا لے کر گئے، مگر فائزہ بیگم کا ابھی بھی دل جیسے ہواؤں میں ہی اڑ رہا تھا۔ مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا زبیر صاحب، اس طرح جوان جہان بچیوں کے ہوتے ہوئے کسی لڑکے کو گھر میں رکھنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ وہ جلدی سے بولی۔ ارے بھابھی میں نے بھی دیکھ لیا ہے، بولا بالا سا لڑکا ہے، کچھ نہیں ہوگا، رملہ کے چاچو خالد رانا نے کہا۔ اور میں نے بھی دیکھا، قسم سے دیکھ کر خوف آتا ہے۔ اس کی کزن فریحہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی تو رملہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی فریحہ بچی؟ اس طرح کسی بیچارے کا مذاق اڑا رہی ہیں، اور آپ اللہ میاں کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ وہ اپنے اصلی منہ پھٹ انداز میں بولی تو سب لوگ فریحہ کو ہی ڈانٹنے لگے۔ فریحہ غصے سے اٹھ کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ بھی کھانا کھانے کے بعد کمرے میں آئی تو فریحہ کے ساتھ منزہ اور قائمہ بھی تھی۔ وہ تینوں سر جوڑے کوئی کام کر رہی تھی اور ان کے سامنے موبائل تھا۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے جلدی سے موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ رملہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور اس کے والد زبیر رانا اور ان کے بھائی خالد رانا دونوں بڑے اتفاق سے رہتے تھے۔ زبیر رانا کی صرف ایک ہی بیٹی تھی رملہ، اور جبکہ خالد رانا کی 3 بیٹیاں تھیں۔ رملہ کی آج تک ان تینوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں بنی تھی۔ وجہ تھی رملہ کا منہ پھٹ انداز۔ وہ ہمیشہ سچی بات کرتی تھی جو کہ ان تینوں کو کڑوی لگتی تھی۔ رملہ ابھی محض 17 سال کی ہوئی تھی اور FSC کر رہی تھی۔ پڑھائی سے تو اس کی ہمیشہ سے ہی جان جاتی تھی، تو اسی لیے روز کالج سے چھٹی کرنا یا کالج سے چھٹی لے کر آنا اس کا پسندیدہ مشغلہ بن چکا تھا۔ آپ لوگ مجھے دیکھ کر موبائل کیوں سائڈ پہ رکھ دیتی ہیں؟ میں نے کون سا آپ کو روک لینا ہے موبائل یوز کرنے سے؟ میں خود بھی تو یوز کرتی ہوں نا۔ وہ کہتے ہوئے اپنا بٹنوں والا موبائل نکال کر اس میں گیم کھیلنے لگی۔ وہ تینوں اسے بیزاری سے دیکھتی ہوئی اپنے موبائل میں لگ گئی۔ پھر آنے والے دنوں میں وہ روز اوپر جا کر اس سے حال احوال پوچھتی تھی، یہاں تک کہ کھانا چائے وغیرہ بھی دے آتی تھی۔ ایک دن میسم باہر گیا تو وہ اسٹور روم کی سائڈ پر بڑے باکس میں سے اپنے رسالے لینے گئی، اور وہاں سے لے کر مڑنے ہی والی تھی کہ اسے فریحہ نظر آئی جو کہ ساتھ والے لڑکے سے کچھ گفٹ وغیرہ پکڑ رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں فریحہ باجی؟ اس نے پاس جا کر پوچھا تو فریحہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور وہ لڑکا جلدی سے دیوار سے اتر کر نیچے چلا گیا۔ رملہ نے ناگواری سے اس کے ہاتھ میں موجود اس گفٹ کو دیکھا
जो कि अपनी पीठ के पीछे छुपा रही थी। मैं चाची को बताती हूँ कि आप साथ वाले उस लोफर समीर से गिफ्ट लेती हैं। आपको पता है वो कितना गंदा लड़का है, लड़कियों को छेड़ता है। वो गुस्से से बोली तो फरीहा के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। प्लीज रमला, मेरी बहन हो ना, अम्मी को प्लीज मत बताना, आइंदा नहीं करूँगी। वो उसकी मिन्नत समाजत करने लगी और रमला जो हमेशा नरम दिल रही है उसकी बातों में आ गई। फिर एक दिन सब घर वाले शादी पे गए मगर फरीहा और रमला घर में अकेली थी क्योंकि रमला का पेपर था। वो अपने पेपर की तैयारी कर रही थी कि मीसम अंदर दाखिल हुआ। आपने मुझे बुलाया था? आपकी कज़न कह रही थी कि आपने मुझे बुलाया है। मीसम ने अंदर दाखिल होते हुए कहा तो वो हड़बड़ा कर अपना दुपट्टा तलाश करने लगी। आप इस तरह मेरे कमरे में कैसे आ सकते हैं? वो इंतहाई गुस्से से बोली और फिर वो भागती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी जो कि बंद हो रहा था क्योंकि दरवाजे का लॉक खराब था। अगर बंद हो जाता तो बाहर से ही खुलता था। इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचती दरवाजा बंद हो चुका था। उसने दरवाजे को जोर जोर से नॉक करते हुए फरीहा को पुकारा मगर उसे क्या मालूम कि साजिश के पीछे फरीहा ही थी। उसका दुपट्टा भी इस वक्त वहां पर नहीं था। वो जल्दी से अलमारी की जानिब बढ़ी मगर उस पर भी लॉक लगा था। वो कांपने लगी और मिसम हैरानगी से उसे देख रहा था। प्लीज आप घबराइए मत, मैं अभी खोलने की कोशिश करता हूँ दरवाजा, वो कहते हुए दरवाजे पर कंधे मारने लगा। मगर दरवाजा मजबूत था तो टस से मस भी ना हुआ। वो इंतहाई घबराई हुई एक साइड पर बैठी रोने लगी। वो कोई छोटी सी बच्ची नहीं थी कि इन चीजों को समझ ना पाती। वो समझ चुकी थी कि उसे ट्रैप किया गया है। मीसम जल्दी से चलता हुआ उसके पास आया। प्लीज आप घबराइए मत, उसके हाथ पर हाथ रखकर तसल्ली दे रहा था। उसका मोमी हाथ उसके मर्दाना हाथ के नीचे दबा हुआ था कि दरवाजा टिक से खुला और सब लोग अंदर दाखिल हुए और बेयकीनी से उन्हें देखने लगे। ये सब क्या हो रहा है? उसकी चाची फराह ने ऊंची आवाज में चीख कर कहा तो मीसम हड़बड़ा कर उसका हाथ छोड़ता खड़ा हो गया। उसी वक्त जमाइयाँ रोकती फरीहा अंदर दाखिल हुई और आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगी। अम्मी, मैंने कहा था ना इन दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। और देखें, आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया था, इसीलिए तो इसको अपने घर लाई और ऊपर से इसकी चाय पानी का इंतजाम भी करती थी। मैं तो उस दिन से ही आपको कह रही थी, देख ले अब अपनी आंखों से। फरीहा ने हाथ नचा नचा कर कहा तो वो फक चेहरे से उन सबको देखे जा रही थी। वो जो हमेशा हक के लिए लड़ जाने वाली थी आज अपने लिए ही नहीं लड़ पाई थी। उसके बाबा जो के कंधों से खड़े थे। खालिद, मौलवी को बुलाओ। फिर जुबैर राना की सरसराती हुई आवाज गूंजी तो वो बेयकीनी से अपने शफीक बाप को देखने लगी। अंकल प्लीज हमारी बात बीच में मत बोलो तुम, खालिद राना ने चिल्ला कर कहा। फिर मेसम के लाख इनकार के बावजूद उनका जबरदस्ती निकाह कर दिया गया था और उन्हें फौरन वहां से जाने का हुक्म दे दिया। वो बेदर्दी से आंसू साफ करते उन तीनों को देखने लगी जो कि तंजिया अंदाज में उन्हें देख रही थी। फिर फायजा बेगम के जाने के बाद फरीहा चलती हुई उसके पास आई। मुझसे मुकाबला करने चली थी लेकिन देखो तुम्हारे साथ क्या होगा, एक बदसूरत इंसान तुम्हारे पल्ले पड़ गया, फरीहा ने कहा और फिर वो तीनों हाथों पर हाथ मारकर हंस पड़ी। उसने करब भरे अंदाज में उन्हें देखा। कोई बात नहीं, मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। वो अल्लाह सब देख रहा था। आपकी ये साजिश बेनकाब जरूर होगी और मकाफात अमल तो जरूर ही होगा। अच्छा, आपने मुझे रिस्वा किया है ना, कल अल्लाह आपको रिस्वा करे। वो छलकती आंखों से बोली और फिर चुपचाप बाहर निकल आई। कुछ देर के बाद वो मेसम के साथ चुपचाप उस सड़क पर चली जा रही थी। फिर वो उसे लेकर एक होटल में आया तो वो हैरानगी से उस 5 स्टार होटल को देखने लगी। इतने बड़े होटल का किराया कैसे दोगे? हम किसी ढाबे वगैरह पर गुजार लेंगे, कोई बात नहीं। वो आहिस्ता से बोली। फिक्र मत करे, मेरे पास इतने पैसे हैं, वो सर झटक कर बोला और फिर उसके साथ अंदर आया तो सब लोग उन्हें हैरानगी से देख रहे थे। बाज लोग तो इस्तहजाइया अंदाज में उनकी तरफ इशारा करते हुए हंस रहे थे। बाबू, लगता है कव्वों को मोती चूर के लड्डू खिलाते रहे हो, जो इतनी प्यारी बीवी मिली है, रिसेप्शन पे मौजूद शख्स ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तो मीसम ने जो जोर से अपनी मुट्ठियां भींच ली मगर हमेशा की तरह उसने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। फिर वो उसे लेकर कमरे में आया तो कमरा काफी आलीशान था।
आप बेड पर सो जाइएगा, मैं सोफे पर लेट जाऊंगा। वो आहिस्ता से बोला और फिर टेरेस पर चला गया। अगले दिन वो नाश्ता करने आए तो सेम रात वाला सीन ही हुआ। लोग उन्हें देखकर हंस रहे थे। वो गुस्से से उठकर कमरे में आ गई। वो उठकर इसके पीछे आया और उसके हाथ में ट्रे थी। खाना खा लीजिए। गलती मेरी है, मैं आपको लेकर बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने चला गया। मैं तो शर्मिंदगी का बाइस बन रहा हूँ आपके लिए। कहाँ मैं इतना बदसूरत इंसान, और आप कहाँ इतनी खूबसूरत परियों जैसी। वो सर झुकाए बोल रहा था और नम्रा ने उसे खूनख्वार निगाहों से देखा। बुज़दिल इंसान हैं आप, इसीलिए मुझे गुस्सा आता है। जब लोग आपको बुरा कहते हैं, आप लोगों के मुंह क्यों नहीं तोड़ते? उस दिन भी समझाया था ना, मेरा पढ़ाया हुआ सबक भूल जाते हैं ना। आपको क्या लगता है मैं वहां से उठकर क्यों आई? इसलिए नहीं कि मेरे लिए आपका साथ शर्म का बायस है, बल्कि इसलिए कि आप किसी को जवाब नहीं देते। वो तब कर बोली। वो उसके गुस्सा करने पर सटपटा कर इधर उधर देखने लगा। यहाँ मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। आपकी वजह से पता है मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई। आपको मेरी कजन्स की बातों में आकर मेरे कमरे में इस तरह नहीं आना चाहिए था। क्या आपके अंदर समझ नहीं है कि एक मिडिल क्लास घराने में इस तरह किसी लड़के और लड़की का एक कमरे में होना क्या क़यामत बर्पा कर देता है? आपके भोलेपन की वजह से मैं ये सजा भुगत रही हूँ। इतनी छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई, वो भी एक ऐसे इंसान से जिसको मैं पसंद भी नहीं करती। वो इस बार नम लहजे में बोली। वही तो कह रहा हूँ ना, मैं बदसूरत हूँ। अगर खूबसूरत होता तो मेरा साथ सजा न लगता। और मुझे नहीं पता था कि आपकी फैमिली में ये सब होता है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। हम तो बिला झिझक किसी भी कजन के कमरे में चले जाते हैं, चाहे वो हमसे छोटी हो या बड़ी। कभी किसी ने ऐसे ओवर रिएक्ट नहीं किया। मैं भी तो मुसीबत में फंस गया हूं ना, मैं अपनी फैमिली को क्या जवाब दूंगा? वो झिल्ला कर बोला। अरे वाह, आपकी फैमिली तो बड़ी महान है। आपको जवाब देने की क्या जरूरत है? आपके यहाँ तो किसी भी कजन के कमरे में ऐसे ही चले जाते हैं ना, तो मुझे भी अपने घर ले जाकर अपने माँ बाप के सामने खड़ा करके कह दीजिएगा कि ये मेरी बीवी है और मैंने ऐसी हरकत की थी, इसीलिए ये मेरी बीवी बना दी गई है। और मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। वो मुंह बना बना कर बोलती जा रही थी। बहुत लगेगा उन्हें बुरा। उन्हें तो ये जानकर ही गश पड़ने लगेगा कि मैं एक मिडिल क्लास लड़की से शादी कराया हूँ। वो बेख्तियार बोला। ओ हेलो, तुम बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हारी फैमिली कोई रईस फैमिली है जिसके आगे पीछे गार्ड्स नौकर चाकर फिरते हैं। तुम शायद भूल रहे हो, तुम्हारे पास एक रहने के लिए कमरा तक नहीं था। वो मैंने अपने घर में दिलाया। वो लड़ाके अंदाज में बोली। हाँ तो उसका किराया भी तो दे रहा था मैं, फ्री में नहीं रह रहा था जो इतना सुना रही हो। वो जलकर बोला और फिर मुंह से मसनूई दांत निकालकर बास्केट में फेंके तो रमला की आंखें हैरत से फैल गई। तो तुम्हारे ये दांत नकली थे? वो हकला कर बोली। वो कंधे उचकाकर वॉशरूम की जाने बढ़ गया। कुछ देर के बाद वो शर्टलेस बाहर निकला तो रमला आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगी। सफेद रंगत और माथे पर बिखरे बाल और कसरती बदन और सिक्स पैक से उसकी शख्सियत किसी फिल्मी हीरो जैसी थी। वो तेजी से वॉशरूम में गई और पूरे वॉशरूम में झांका और वापस उसकी तरफ पलटी तो वो आंखें सुकेर कर उसे संजीदगी से देख रहा था और ढूंढने से भी पहले वाला वो शख्स नहीं मिल रहा था। कौन हो तुम? डॉन हो क्या? व्हाट? उसके सवाल पर वो चिल्ला ही बोला। वो ऐसा ही होता है ना मूवीज में, ड्रामों में एक शख्स आता है बेस बदल कर, उसका मकसद कुछ और होता है। वो डॉन या इस तरह का कोई किडनैपर निकलता है। तुम लड़कियां सप्लाई करते हो? वो थूक निकलते हुए बोली। तुम्हारा सच में ऊपर का ये खाना खाली है, मतलब कुछ भी बोले जा रही हो, वैसे हद ही हो गई है। वो तब कर बोला और इससे पहले जो जवाब देती कि दरवाजा नॉक हुआ। मेसम ने जल्दी से दरवाजा खोला तो एक हैंडसम सा शख्स उसे पीछे धकेलता अंदर आया और संजीदगी से आंखें सुकेर कर उसे देखने लगा। रमला ने फ्रूट्स नाइफ पकड़ लिया। खबरदार मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो जान ले लूंगी। मैं अच्छी तरह से जान चुकी हूँ तुम दोनों को। इसने मुझसे जानबूझकर शादी की और यहाँ आकर तुम्हें बेच दिया। वो चाकू का रुख उनकी तरफ करते बोली।
تو وہ شخص مڑ کر میسم کو حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ کپڑے کہاں ہیں میرے؟ میسم نے جلدی سے پاس آ کر بولا تو اس شخص نے ہاتھ میں پکڑا ہوا شاپر اس کی طرف بڑھایا۔ لڑکی پاگل ہے کیا؟ وہ شخص بولا، بالکل ماموں، اس کے دماغ کا کوئی سکرو ڈھیلا ہے۔ وہی ہے جو میں نے بتایا تھا نا آپ کو فون پر، جس کی وجہ سے میں نے مڈل کلاس فیملی میں رہنے کا ایکسپیرینس کر لیا۔ بہت ہی بیکار ایکسپیرینس تھا۔ انتہائی پاگل لوگ ہیں یار، مطلب اپنی بیٹی پر بھی ان کو اعتبار نہیں تھا، پکڑ کر میری زندگی کا بھینڈ بچا دیا۔ اب میں ڈیڈ کو کیا جواب دوں گا؟ انہوں نے میری چمڑی ادھیڑ دینی ہے۔ اور یہ جو گھر میں جلاد آپ کی بہن ہے نا، ان کا کیا کہوں گا؟ انہوں نے تو میرا جینا حرام کر دینا ہے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں ایک مڈل کلاس لڑکی سے شادی کر کے آ گیا ہوں یار۔ وہ جھنجھلا کر بولا اور وہ حیرانگی سے ان کی گفتگو سن رہی تھی اور انہیں دیکھ رہی تھی۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ وہ اب چلا کر بولی تو میسم نے اپنے ماموں زین کی طرف دیکھا۔ میں میسم کا ماموں ہوں، ہم دونوں کی عمر میں زیادہ فرق نہیں ہے، بس 5-6 سال کا ہے، اور ہم ماموں بھانجا کم دوست زیادہ ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے میرے بھانجے کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اسے ایک مڈل کلاس فیملی میں کچھ وقت گزارنا ہے، کیونکہ وہ اپر ہائی کلاس فیملی میں رہ رہ کر اکتا چکا تھا۔ سو میں نے اپنے میک اپ آرٹسٹ سے اس کی تھوڑی سی شکل بدلوائی، گورے رنگ کو تھوڑا سا کالا کر دیا اور ایک بتیسی لگوا دی، جس سے یہ خوفناک ترین انسان لگنے لگا۔ اور یوں ہی راستے میں یہ ایک بیچارہ سہما ہوا سا لڑکا بن کے کھڑا تھا، لوگ اسے چھیڑ رہے تھے، یہ انجوائے کر رہا تھا، مگر بیچ میں آپ آ گئی اور انہیں بچا کر اپنے گھر کرایہ دار کے طور پر لے گئی۔ میرے بھانجے نے سوچا کہاں اتنا وہ کھپ کھپا کر ایک کرائے کا مکان ڈھونڈنے کا، چلو بنا ڈھونڈے ہی ایک پاگل کے ذریعے گھر مل گیا، اور وہ بس 1 مہینے کے لیے آپ کے گھر رہنے والا تھا۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ کی کزن نے ان کے خلاف سازش رچی اور آپ کے کمرے میں بیچ کر پیچھے سے دروازہ بند کر دیا۔ زین العابدین اطمینان بھرے انداز میں بولتا جا رہا تھا اور رملہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ بیڈ پر بیٹھ کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ What the hell؟ آواز بند کرو یار، سر میں درد لگ گیا ہے۔ اسم اکتاہٹ بھرے انداز میں بولا، آپ کے ایڈونچر کے چکر میں میری زندگی کی بینڈ بچ گئی ہے اور آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ آپ لوگ ہائی اپر کلاس ہے، آپ کے لیے طلاق ہونا اور رشتوں کا ختم ہونا بہت معمولی بات سمجھی جاتی ہے، مگر ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ غصے سے بولی، جی بالکل، آپ کے ہاں ایسا ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ آپ لوگ تنگ ذہن کے لوگ ہیں۔ ارے حد ہوتی ہے یار، اپنی بیٹی پر اس کی فیملی کو اعتبار نہیں تھا، مطلب انہوں نے خود سے امیجن کر لیا کہ میرا اور اس کا چکر چل رہا ہے۔ ڈسکسٹنگ۔ وہ بھی جواباً تب کر بولا، خیر اب ان باتوں کو چھوڑو، اب یہ بتاؤ کہ کیا کرنا ہے؟ گھر جانا ہے واپس تو کیا جواب دیں گے؟ اس کو کہاں چھوڑنا ہے؟ زین العابدین نے کہا، آپ اسے اپنے گھر لے جائیے گا۔ میسم نے کہا، میں کیسے لے کے جا سکتا ہوں؟ میرے گھر میں صرف میرے 2 نوکر رہتے ہیں اور میں اکیلا رہتا ہوں، میں ہرگز نہیں لے کر جاؤں گا۔ زین العابدین نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کہا، پھر اس کے گھر ہی واپس چھوڑ آتا ہوں۔ ان کو کہتا ہوں کہ ایک غلط فہمی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ وہ اطمینان سے بولا تو رملہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کتنے پرسکون انداز میں یہ باتیں کر رہے ہیں نا آپ دونوں، میری زندگی خراب کر دی آپ لوگوں نے، اور ایسے ریئیکٹ کر رہے ہیں جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مجھے اپنی فیملی کے پاس اب جانا بھی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ جا سکتے ہیں مجھے یہاں چھوڑ کر، میں اتنی بہادر ہوں کہ خود سب کچھ کر سکتی ہوں۔ میں بہت سادہ دل لڑکی ہوں اور ہر ایک انسان کو اچھا ہی سمجھتی ہوں، مگر مجھے آج سمجھ آ گئی کہ دنیا میں آپ جیسے برے انسان بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کی لائف میں آ کر آپ سے آپ کا سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ وہ بھی دردی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تو میسم کے ماتھے پر ان گنت بل پڑ گئے۔ اوکے فائن، تمہیں جو کرنا ہے تم کر سکتے ہو، ٹھیک ہے تم ایک کام کرو، کسی دارالامان میں چلی جاؤ۔ وہ سرد لہجے میں بولا، کیا کہہ رہا ہے یار تو؟ اچھا چلو، جب تک معاملہ ٹھیک نہیں ہو جاتا میں اسے گھر لے جاتا ہوں، رفیق صاحب کی بیوی گھر پہ ہی ہوتے ہیں تو یہ کچھ دن وہاں ٹھہر لے، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ زین العابدین نے کہا، اوکے تھینک یو سو مچ مامو جان، آپ نے میری بہت بڑی پریشانی دور کر دی۔ آپ کچھ دن اسے وہاں پر رکھیے، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں۔ پھر
میسم نے کہا۔ پھر وہ زین العابدین کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ گھر کیا محل تھا پورے کا پورا، مگر اس گھر میں چند لوگ ہی رہتے تھے، وہ بھی نوکر۔ وہ اگلی صبح جب اٹھی تو ملازمہ نے اس کے لیے گرم گرم ناشتہ بنا کر اس کے سامنے رکھا۔ اس نے بے دلی سے چند ایک لقمے لیے اور پھر اٹھ کر وہ گارڈن میں آ گئی۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل کہیں پر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ شام کو وہ چائے پینے کے ارادے سے باہر آئی تو لاؤنج سے میسم کی آواز آ رہی تھی۔ تم بتا رہے تھے کہ تم اس کی فیملی کو ملنے گئے تھے، کیا کہا انہوں نے؟ زین العابدین نے اس سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، حیران و پریشان ہو گئے میرے پاس اتنے پیسے دیکھ کر۔ میں نے انہیں پیسے دے کر کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھ لیجئے گا، مگر اس کے والد صاحب تو غصے سے بولنے لگ گئے، تو میں نے انہیں کہا کہ میرا ان کی بیٹی سے کوئی چکر نہیں چل رہا تھا، دروازہ لاک ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہم اندر بند ہو گئے تھے، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ تو وہ مجھے پھر سے بے یقینی سے دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ کرتے، اس لڑکی کی چاچی نے پھر سے آ کر بیچ میں پنگا ڈال دیا اور کہا کہ یہ ایسے ہی جھوٹ بول رہا ہے، تو اگر اتنا ہی سچا تھا تو اس دن کیوں بات نہیں کی؟ میں نے ان سے لاکھ بار کہا کہ اس دن مجھے موقع کس نے دیا کہ میں کچھ بول پاتا، لیکن سچ میں یار اس کی فیملی پوری کی پوری پاگل ہے، اس کی طرح اسے رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کے گھر کا ایڈریس انہیں دے آیا ہوں، اب دیکھتے ہیں وہ آتے ہیں کہ نہیں۔ وہ جھنجھلا کر بول رہا تھا اور وہ باہر کھڑی سن سی ہو گئی۔ پھر وہ جارحانہ انداز میں اندر داخل ہوئی تو وہ دونوں چونک گئے۔ آپ کی رحم دلی کا بہت شکریہ، اگر اتنا ہی کھٹک رہی تھی تو پہلے ہی شادی سے انکار کر دیتے۔ ہماری فیملی پاگل ہے تو آپ اپنے بارے میں کیا کہیں گے؟ اتنے امیر ہونے کے باوجود آپ کے اندر مڈل کلاس فیملی میں رہنے کا ایڈونچر سوچ گیا۔ آپ کو ذرا بھی معلوم نہیں کہ مڈل کلاس فیملیز میں بھی کچھ رولز ہوتے ہیں۔ آپ کے اندر تربیت کی کمی ہے۔ آپ کی ماں نے آپ کی تربیت اچھی کی ہوتی نا تو آج میں یوں رسوا نہ ہو رہی ہوتی۔ آپ کی وجہ سے میری فیملی نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ چلا کر بولی، شٹ اپ، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم مجھے اپنے گھر لے کر جاؤ، تمہیں ہی ہمدردی کا بخار چڑھا ہوا تھا، مجھے معصوم اور بیچارہ تم نے سمجھ لیا، اور مجھے صرف جگہ چاہیے تھی، اور میں نے سوچا کہ کیا بری ہے یہ بھی۔ لیکن تمہاری فیملی نا انتہائی فضول ہے۔ فضول ہوں گے آپ اور آپ کے اگلے پچھلے، آپ کے ہونے والے بچے۔ بیکار فضول آدمی کو جب کوئی کام نہیں ہوتا نا تو وہ ایڈونچر کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ کام دھندہ نہیں تھا آپ کو جو ایسی الٹی سیدھی سوچ آ رہی تھی؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے ہاتھ نچا کر بولی، اور میسم نے اسے خون اشام نگاہوں سے دیکھا، اور زین العابدین اپنی ہنسی ضبط کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ بیبی ڈول، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے تم، میں نے اسے بہت روکا تھا، مگر اس کے دماغ کے سکرو سارے کے سارے ڈھیلے ہیں۔ اسے 2 سال سے بزنس آف دی ایئر کا ایوارڈ مل رہا ہے، مگر یہ پھر بھی اتنا نان سیریس ہے نا کہ اسے اپنی ریپوٹیشن کا بھی خیال نہیں۔ پتہ نہیں بس الٹے سیدھے کام کرتا رہتا ہے۔ اپنے ڈیڈ سے بول دیتا ہے میں 1 مہینے کی چھٹی پر جا رہا ہوں، اور ایسے ایڈونچر کرتا ہے۔ کبھی یہ جنگلات میں کیمپنگ کرنے جاتا ہے تو کبھی کچھ اور، کبھی کچھ کرتا ہے، پھر پکڑا بھی جاتا ہے، پھر اس کی اچھی خاصی ہوتی ہے، دوبارہ سے پھر سے بزنس پر دھیان لینے لگتا ہے، بڑی بڑی ڈیلز کریک کرتا ہے، مگر پھر جب اکتانے لگتا ہے تو پھر سے اس کو کچھ نیا سوچ جاتا ہے۔ ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ زین العابدین نے کہا، آپ ایک کام کیجئے نا، انہیں کسی پاگل خانے میں داخل کروا دیجئے تاکہ یہ کسی اور کی زندگی برباد نہ کر سکے اس ایڈونچر کے چکر میں۔ اس کی وجہ سے میری زندگی کی بینڈ بج گئی۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ اف خدایا، یہ لڑکیاں اتنا رو کیسے لیتی ہیں یار، ماموں چپ کروائیں، اتنی بری لگتی ہے نا روتی ہوئی۔ وہ جھنجھلا کر بولا، لڑکیوں کے معاملے نا یہ بالکل نکما نکارا ہے، اس کی آج تک کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، اسی لیے یہ اس طرح کی فضول حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ ویسے ایک کام کر سکتے ہیں ہم، اگر تم خود کو تھوڑا سا ماڈرن ٹائپ میری اپیا کے مطابق بنا لو نا، تو وہ تمہیں پسند کر سکتی ہیں اپنی بہو کے طور پر، اور تمہیں بھی اپنی ماں کی پسند کی شادی کرنی ہے نا تو اسی سے کر لینا، سمجھ لو یہ بھی تمہاری زندگی کا نیا ایڈونچر ہے۔ زین العابدین نے اطمینان بھرے انداز میں کہا، جھوٹ بلوانا چاہتے ہیں ان سے؟ میں بالکل بھی جھوٹ نہیں بولوں گی، اور آپ کے پاگل بھانجے کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں پھانسی لے لوں۔ وہ تب کر بولی، او ہیلو، تمہیں مجھے پاگل بولنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے،
بار بار مجھے بلیم مت کرو، اپنی فیملی کو بھی کر لو جو تمہیں برسوں سے جانتے تھے، مگر اتنا اعتبار نہیں تھا کہ تم ایسی ہو کہ نہیں۔ وہ دانت پیس کر بولا، جب وقت آئے گا نا تو ان کو بھی یہ سب بھولوں گی، کسی سے ڈرتی نہیں ہوں میں۔ وہ غصے سے بولی اور پیر پٹک کر چلی گئی۔ دیکھا کس طرح بات کرتی ہے، ایسی اوور کانفیڈنٹ لڑکیاں زہر لگتی ہیں مجھے۔ وہ سر جھٹک کر بولا، ہاں تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی نا، تم سچ میں مینٹل کیس ہو، عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہو۔ زین العابدین نے سر جھٹک کر کہا، تو آپ کیا چاہتے ہیں میں کیا کروں؟ آپ کی طرح بس اندھا دھند پیسے کے پیچھے بھاگتا رہوں؟ آپ کو اپنی لائف سے پیار نہیں ہے کیا؟ آپ کی بہن کتنی بار کہہ چکی ہے شادی کر لیجئے، مگر آپ سے شادی بھی نہیں کرتے۔ کب تک دل سے لگا کر رکھیں گے اس لڑکی کو؟ وہ نہیں ملے گی آپ کو۔ وہ منہ بنا کر بولا، ہاں تو نہ ملے، لیکن ایک بات کنفرم ہے، اگر وہ نہیں تو کوئی اور بھی نہیں۔ زین العابدین نے سنجیدگی سے کہا تو وہ سر جھٹک کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کدھر جا رہے ہو؟ اپنی انگیجمنٹ پارٹی کے لیے ڈریس چوز کرنے، موم کا حکم ہے۔ وہ اطمینان سے بولا اور پھر باہر نکل گیا۔ 2 دن کے بعد اس کی انگیجمنٹ پارٹی تھی۔ بہت سارے مہمان اکٹھے ہوئے تھے۔ مسٹر انصر خان اور مسز زنیرہ خان اپنے مخصوص پروقار انداز میں پوری محفل پہ چھائے ہوئے تھے۔ وہ بھی سمن کو رنگ پہنانے ہی والا تھا کہ اچانک سے ایک آواز سنائی تھی، رک جائیے، یہ منگنی نہیں ہو سکتی۔ رملہ کی آواز پر اس نے ہڑبڑا کر زین العابدین کی طرف دیکھا تو وہ بھی گھبرا چکا تھا۔ پھر وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی پاس آئی اور آ کر اس کے گلے لگ گئی۔ ایسے کیسے کر سکتے ہو بیبی؟ میں مانتی ہوں کہ تم مجھ سے ناراض تھے، لیکن اس طرح منگنی کر لو گے یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، اور میں تمہارے بچے کی ہونے والی ماں ہوں، تو ایسے کیسے مجھے چھوڑ سکتے ہو؟ وہ بول رہی تھی اور میسم بے یقینی سے اس 17 سالہ آفت کو دیکھ رہا تھا۔ کہ کیا بکواس کری ہو تم؟ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولا اور مسز زنیرہ بھی تیزی سے پاس آئی۔ تم جیسی لڑکیوں کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، امیر لڑکا دیکھا نہیں اور پھنسانے چلی آتی ہیں۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ دھکے مار کر نکالوں گی۔ مسز زنیرہ خان نے چبا چبا کر کہا، اتنی بڑی بے انصافی کریں گی تو یہ پورا میڈیا کے سامنے آپ کی بے عزتی ہو کر دوں گی۔ مجھے جانتی نہیں آپ، میرے پاس مکمل ثبوت ہے، اگر آپ چاہیں تو عدالت میں جا کر اسے چیلنج بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ نکاح نامہ بالکل اصلی ہے۔ اگر یقین نہیں ہے نا تو اپنے بھائی اور اپنے بیٹے سے پوچھ لیجئے، میں ان کی بیوی ہوں کہ نہیں۔ نکاح چاہے 15 سال کی لڑکی کا ہو یا 18 سال کی لڑکی کا، نکاح ہو ہی جاتا ہے۔ میں اس میڈیا کے سامنے کہہ دوں گی کہ آپ کے بیٹے نے ہوس پوری کرنے کے لیے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ مسز زنیرہ کے پاس ہو کر ہلکی سی آواز میں بولی اور میسم نے زور سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ مسز زنیرہ مڑی اور انہوں نے سب مہمانوں سے معذرت کرتے ہوئے اسے لیونگ روم میں بھیج دیا، اور سمن کے والدین غصے سے سمن کو لے کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ مسز زنیرہ نے انہیں کافی روکنے کی کوشش کی، مگر اس کے والدین نے ان کی کافی زیادہ انسلٹ کی۔ مہمانوں کی رخصت ہوتے ہی وہ میسم کی طرف مڑی اور پھر اس کا بازو تھام کر اندر لیونگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو وہ بڑے مطمئن انداز میں صوفے پر بیٹھی ارد گرد کا دلچسپی سے جائزہ لے رہی تھی۔ آپ کے بارے میں جو سنا تھا نا، آپ اس سے بڑھ کر ہے، بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا ہے آپ نے اپنے لیونگ روم کو، اور باقی گھر کی تو کیا ہی بات ہوگی۔ میں تو آپ کے بھائی جان کے گھر کو دیکھ کر ہی شاکڈ تھی، مگر یہ تو اس سے بھی دگنا پیارا ہے۔ داد دیتی ہوں آپ کی چوائس کو۔ وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے ان کی کوئی پکی سہیلی ہو۔ کیا ہے یہ سب؟ تم دونوں کچھ بتاؤ گے مجھے؟ وہ زین اور میسم سے چنگاڑ کر بولی تو وہ دونوں سر جھکائے کھڑے تھے۔ بہت خوب، بڑا ڈرتے ہیں آپ کے بھائی جان اور آپ کے بیٹے آپ سے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آج سے کچھ سال قبل آپ کے بھائی جان کسی لڑکی کو پسند کرتے تھے، وہ بھی مڈل کلاس فیملی سے تھی، اور آپ نے اسے بڑا بے عزت کر کے نکالا تھا۔ وہ اپنے ناخنوں پر پھونک مارتے ہوئے بولی تو زین العابدین نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر زنیرہ کی جانب، جن کا رنگ متغیر ہو چکا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ لب کچلتے ہوئے بولا، بکواس کر رہی ہے یہ لڑکی چاہتی ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان پھوٹ پڑ جائے، اور وہ ایسا ہی کر رہی ہے، اور تم لوگ اعتبار کرو گے اس کا؟ مسز زنیرہ نے بڑے ہموار انداز میں کہا
تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں تو مذاق کر رہی تھی، مجھے ان کے بارے میں پتہ چلا ہے نا کہ یہ مڈل کلاس لڑکیوں سے بہت نفرت کرتی ہیں، تو اسی لیے مجھے لگا کہ شاید آپ کی زندگی میں جو لڑکی آئی تھی نا وہ انہوں نے ہی نکالی ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، انتہائی بےہودہ لڑکی ہو تم۔ میسم غصے سے بولا اور تن فن کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ زین العابدین بھی جلدی سے اس کے پیچھے لپکا تو وہ جمائی روکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے میرا کمرہ دکھا دیجیے گا، میں جا کر آرام کروں گی، اور ہاں ولیمے کا جب ڈیسائیڈ کر لیں گے نا تو مجھے بتا دیجیے گا، میں جا کر اپنے شوہر کے ساتھ ڈریس چوز کر لوں گی۔ وہ بولی، تمہارے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے اس طرح بلیک میل کرو گی اور میں ہو جاؤں گی؟ میں زنیرہ خان ہوں، تمہارے خلاف بلیک میلنگ کا کیس کروا کر اریسٹ کروا دوں گی۔ مسز زنیرہ خان نے غصے سے کہا، آپ کر سکتی ہیں، مجھے اچھے سے معلوم ہے، لیکن پہلی بار آپ کو آپ کی ٹکر کی کوئی مل رہی ہے، اور میں تو آپ کا جینا حرام کر دوں گی، کیونکہ برسوں پہلے آپ نے میری پی پی کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ پتہ ہے مجھے آپ کے بیٹے کی زندگی میں آنے کا کوئی شوق نہیں تھا، کیونکہ وہ مینٹل کیس ہے، میرے گھر میں عجیب و غریب حلیہ بنا کر ہے، مجبوراً مجھے اس سے شادی کرنی پڑی اس کی غلطی کی وجہ سے، لیکن میں پھر بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ مگر 2 دن پہلے زین العابدین کے کمرے میں جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں میں نے ایک تصویر دیکھی رانیہ کی، تو مجھے معلوم ہوا کہ زین العابدین صاحب جس لڑکی سے پیار کرتے تھے نا وہ کوئی اور نہیں، میری پی پی تھی۔ میں تب 10 سال کی ہوں گی۔ وہ اس دن بہت روئی تھی کیونکہ آپ نے ان کے کالج میں جا کر انہیں سب کے سامنے بے عزت کرتے ہوئے اپنے بھائی کی زندگی سے جانے کے لیے کہا تھا، اور وہ چپ چاپ وہاں سے چلی آئی کہ کہیں ان کی وجہ سے ان کی فیملی کا سر نہ جھک جائے۔ یہی دھمکی دی تھی نا انہیں کہ ان کی فیملی کو پوری دنیا کے سامنے رسوا کر کے رکھ دیں گی۔ لیکن اب میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں، میں آپ کا جینا حرام کر دوں گی، اور ہاں میرے خلاف کسی بھی قسم کا کیس بنانے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، کیونکہ پھر آپ کے بڑے بڑے یہ راز کھلیں گے۔ اور ہاں یہ جو ہماری گفتگو ہوئی نا اس کی ساری ریکارڈنگ ہے میرے پاس۔ اس نے کہتے ہوئے اپنے موبائل کو نکالا اور اس کی اسکرین کا رخ ان کی طرف کیا، پھر جلدی سے اس آڈیو کو رانیہ کے نمبر پر واٹس ایپ کیا اور گوگل ڈرائیو میں محفوظ بھی کر لیا۔ اور ہاں اگر آپ اسے ڈیلیٹ بھی کر دیں گے نا تو یہ میری پی پی کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس کے علاوہ گوگل ڈرائیو میں بھی موجود ہے۔ آپ کے بیٹے نے یہ جو مجھے موبائل دیا ہے نا بڑے کام کا ہے۔ میرے موبائل کو اب آپ ضائع کر بھی دیں گے نا تو کوئی بات نہیں، میں کسی اور موبائل سے بھی نکال سکتی ہوں اور آپ کا بیٹا مجھے نیا بھی دیکھ سکتا ہے۔ سو میرے خلاف جانے کی کوشش بھی مت کیجیے گا کیونکہ میں بڑی سرپھری ہوں۔ اور مسز زنیرہ افندی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی، اور وہ حیران و پریشان اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے کی معصومیت سے ایسا لگتا تھا کہ وہ معصوم ہے، مگر وہ اتنی ہوشیار ہو سکتی ہے وہ یہ جانتی نہیں تھی۔ روم دکھائیں گی آپ یا ایسے ہی دیکھتی رہیں گی مجھے ساسو موم؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی تو وہ سر جھٹک کر ملازمہ کو آوازیں دینے لگی۔ پھر وہ ملازمہ کے ساتھ میسم کے کمرے میں آئی۔ اس کے پاس بدلنے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ فی الحال تو اس نے میسم کا ٹراؤزر شرٹ نکالا اور پہن کر جیسے ہی باہر آئی تو سامنے بیٹھا میسم ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ٹریک سوٹ پہننے کی؟ اتارو بھی۔ وہ غصے سے بولا، ارے دماغ خراب ہے آپ کا، ایسے کیسے اتار دوں؟ میرے پاس کپڑے نہیں تھے اور اس پر جوس گر گیا تھا، کل صبح کو مومو کے یہاں سے کپڑے منگوا کر پھر یہ اتار دوں گی۔ وہ مطمئن انداز میں بولتی ہوئی بیڈ کی جانب بڑھی۔ ایک منٹ، تم نے کچھ دیر پہلے شاید کہا تھا کہ تم ماں بننے والی ہو، میں نے تو تمہیں چھوا تک نہیں، تم کس کے بچے کی ماں بننے والی ہو؟ وہ ایک دم سے چونک کر بولا، وہ تو میں نے ایسے ہی مذاق کر دیا تھا، میں کوئی ماں وہاں نہیں بننے والی۔ وہ اطمینان سے بھولتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ چلو پھر میں ایک کام کرتا ہوں، تمہیں ماں بنا ہی دیتا ہوں، وہ معنی خیز لہجے میں بولا تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی جو کہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ شرٹ کے بٹن کھولتے ہی اس نے اسے اتار کر صوفے پر اچھالا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ ہڑبڑا کر بیٹھتی پیچھے کو ہونے لگی، یہاں تک کہ اس کا سر بیڈ گراؤنڈ سے لگ گیا۔ وہ اس کے قریب ہوتے اس کے بازو سے کھینچ کر بیڈ کے درمیان گھراتے ہوئے اس کے اوپر جھکا تو وہ خوف زدہ سی ہو کر زور سے آنکھیں میچ گئی۔
तो मैंने तुम्हारे साथ हवस पूरी की थी, जिसके नतीजे में तुम माँ बनने वाली हो। अब मैं बताऊंगा कि हवस पूरी करना किसको कहते हैं। वो बोलता हुआ उसके लबों को दस्तरस में ले गया। वो उसके सीने और गर्दन को नोचते हुए खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। फिर वो यूं ही पीछे होता उसके साथ पहलू में लेटता उसे देखने लगा, जो कि गहरे गहरे सांस लेती अपनी सांसें बहाल कर रही थी। वो हल्का सा मुस्कुरा कर उसके करीब हुआ। तुम्हारे इन नरम मुलायम होंठों के जाम ने मेरी तबीयत को खुशगवार कर दिया है। जब तुम्हारे इस नरमो नाजुक वजूद को हासिल करूंगा तो क्या हाल होगा मेरा। वो उसके कान में बोला तो वह हड़बड़ा कर बेड से उतरी और फ्रूट्स नाइफ पकड़कर उसका रुख उसकी तरफ किया। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। इतनी छोटी सी हो बेबी डॉल, मगर आसाब बहुत मजबूत हैं। वैसे इतनी उम्र में ये कॉन्फिडेंट लेवल कैसे आया। वो उसके करीब आते उसके हाथ को जकड़कर उसे घुमा कर अपनी हसार में लेता, चाकू छीनता उसकी गर्दन पर रखते हुए बोला। वो खुद को छुड़वाने के लिए भरपूर मुजाहमत कर रही थी। जंगली इंसान, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तो इस बार वो दबे दबे अंदाज में चीखी तो वो मुस्कुराता हुआ उसके रुखसार पर अपने लब रखता उसे छोड़ता पीछे हुआ। तो वो जल्दी से बेड पर लेटती चादर तान की। वो धीमा सा मुस्कुराता सिगरेट कीस उठाए स्टडी रूम की जाने बढ़ गया। अगले दिन वो उसे शॉपिंग के लिए जबरदस्ती लेकर गई। वो सख्त झंझलाता हुआ उसके साथ तो हो लिया, मगर बेजार सा वो एक साइड पे खड़ा अपने मोबाइल पर लगा था। वो मुख्तलिफ ड्रेसेस देखते हुए आगे बढ़ रही थी। फिर इसने एक ड्रेस चूज किया तो एक और औरत को वह पसंद आ गया। दोनों के दरमियान बहस चल रही थी। शक्लो सूरत से तो काफी खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारी बुरी आदत बता रही हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली की हो। मैं इंसान की हरकतों से जान जाती हूँ, मुसलसल देख रही हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारे पास इतने महंगे ड्रेसेस खरीदने की औकात भी नहीं होगी। वो औरत चबा चबा कर बोली तो वो गुस्से से उसके हाथ से सूट छीन कर इसके पास आई। प्लीज पैसे दो मुझे, ये सूट अच्छा लगा है मुझे और यही मुझे खरीदना है। वो अपना मोमी हाथ उसके सामने करते हुए बोली। आपकी तारीफ? क्या मैं आपको जानता हूँ? वो तजाहल आरफाना अंदाज में जल्दी से बोला तो उसका रंग मुतगैर हो गया। देखो, आप इस तरह नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं आपके साथ शॉपिंग पे आई हूँ तो आपको ही पैसे देने होंगे। वो लब कुचलते हुए बोली। अरे मैं क्यों पैसे दूंगा, मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ। वो हुनूस उसी अंदाज में बोला तो सब लोग उसे देख देख कर इस्तहजाइया अंदाज में हंस रहे थे। वो लब कुचलते हुए उसे देखने लगी, जो उनके मोबाइल कान को लगाता उसे बेइज्जत करता आगे को बढ़ गया था। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। जाइए यहाँ से मैडम, तशरीफ ले जाइए, वरना धक्के मारकर निकलवाएंगे यहाँ से। औकात होती नहीं है और आ जाते हैं खरीदारी करने। सेल्समैन ने कहते हुए उसके हाथ से ड्रेस छीन लिया। वो हाथ मसलते हुए उसके पीछे पीछे आ गई और जिल्लत के एहसास से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो लिफ्ट एरिया में दाखिल हुआ तो वो भी उसके पीछे आ गई। आज जो आपने किया है ना, बहुत ही चीप हरकत थी, वो लब कुचलते हुए बोली। और जो कल तुमने किया था मेरे साथ, मेरी मंगनी पर आकर तमाशा किया, यहाँ तक कि अपने होने वाली बच्चे की माँ का झूठ बोला। अब पता चला कि बेइज्जती जब होती है तो कैसा फील होता है। वो तंजिया लहजे में बोला। मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, सिर्फ माँ बनने का ही झूठ बोला था ना। बाकी बातें तो सच थी ना, मगर आपकी तरह नहीं कि इस तरह तनहा छोड़ दिया मुझे सबके बीच, जबकि मैं आपकी बीवी हूँ। मेरे बाबा कहते हैं, जो दूसरों के सामने अपनी बीवी की बेइज्जती करता है ना, वो बीवी की नहीं अपनी बेइज्जती करता है, क्योंकि बीवी उसकी सबसे बड़ी इज्जत होती है। वो गुस्से से बोली। ओ प्लीज, अपने बाबा के लेक्चर मुझे मत सुनाओ। तुम्हारे बाप ने जो तुम्हारे साथ किया है ना, उसके बाद भी उनकी बातें याद रखे हुए हो तुम। तुम्हें तो उनसे नफरत करनी चाहिए कि उन्होंने तुम पर एतबार तक नहीं किया। वो तंजिया लहजे में बोला। इसमें भी कसूरवार आप ही हैं। आपके अंदर इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी के कमरे में आते हैं तो नॉक करके आया जाता है। खैर, मेरे वालिद साहब ने तो जो किया सो किया, मगर आपने जो इसके बाद किया वो उससे भी बुरा किया। मुझे तनहा छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने मामू के यहाँ भेज दिया। मैंने उसी चीज का बदला लेने के लिए कल वो सब किया। हमारा हिसाब क्लियर हो चुका था, मगर आज आपने जो किया ना, इसके बाद मेरी नजरों से और भी गिर गए हैं। वो तलख लहजे में बोली। मेरा सर मत खाओ, तुम्हें शॉपिंग करनी है ना, ये लो क्रेडिट कार्ड और जाओ जाकर शॉपिंग करो।
اور اپنے والٹ میں سے کارڈ نکالتے اس کے ہاتھ میں تھما کر بولا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، اپنے پاس رکھیے۔ وہ غصے سے زمین پر پھینکتی لفٹ کے اندر چلی گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہوا۔ مرضی ہے تمہاری، تم میری کوئی لاڈلی بیوی تو ہو نہیں کہ تمہارے ناز نخرے اٹھاؤں گا۔ وہ منہ بنا کر بولا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ اچانک سے لفٹ کو جھٹکا لگا اور لفٹ بند ہو گئی۔ یہ کیا ہوا؟ وہ ایک دم سے ہڑبڑا سا گیا اور زور زور سے لفٹ کو دھکے مارنے لگا۔ ارے کیا ہو گیا؟ لائٹ چلی گئی ہوگی، آ جائے گی ابھی۔ وہ ناگواری سے بولی، نہیں نہیں، ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنا بڑا شاپنگ مال ہے اور اتنی غیر ذمہ داری۔ وہ کہتے ہوئے اپنے گلے کو مسلنے لگا۔ اللہ اللہ، آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ او گاڈ! وہ بولتے ہوئے ہنستی چلی گئی۔ وہ شرٹ کے بٹن کھولتا، زمین پر بیٹھتا، گہرے گہرے سانس پڑنے لگا۔ ارے ریلیکس یار، اتنے ہٹے کٹے مرد ہو اور اتنی چھوٹی سی بات پر ڈر رہے ہو، ابھی کھل جائے گا۔ وہ اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بولی، پلیز میری سانسیں رک رہی ہیں، کسی طرح سے لفٹ کو کھلواؤ۔ اپنے گلے کو جکڑے بولا تو وہ اب حقیقت میں پریشان ہو گئی۔ ارے کمال کرتے ہیں آپ، اتنی سی بات پر گھبرائے جا رہے ہیں، ریلیکس ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہوئے اس کے رخسار کو تھپ تھپانے لگی تو اس کے سردی میں بھی وہ پسینے سے شرابور تھا اور اپنے دوپٹے سے اس کو ہوا دینے لگی۔ پلیز یہاں سے نکالو مجھے، میں مر جاؤں گا۔ وہ اس کا ہاتھ زور سے پکڑے بولا، ادھر دیکھیے میسم، میری طرف۔ وہ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، مگر وہ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ 10 منٹ میں وہ گھبراہٹ سے بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ اب کیا کروں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ پھر اسے اچانک سے رانیہ کا خیال آیا کہ وہ ایک سائیکائیٹرسٹ ہے اور ایسی چیزوں کے بارے میں وہ اسے گائیڈ کر سکتی ہے۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل سے رانیہ کا نمبر ملایا تو دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ میری گڑیا کیسی ہو؟ رانیہ نے بے قراری بھرے انداز میں پوچھا۔ بی حال چال بعد میں پوچھتے رہنا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی کو بن جگہ ہونے کی وجہ سے گھٹن محسوس ہو رہی ہو تو اس کا کیا علاج ہوتا ہے؟ اس نے بے قراری بھرے انداز میں پوچھا اور پھر ساری سچویشن بتائی تو دوسری طرف سے رانیہ سے گائیڈ کرنے لگی۔ میں ان کا کیسے دھیان بٹاؤں؟ وہ بڑبڑاتی سے دیکھنے لگی جو آنکھیں بند کیے بڑبڑا رہا تھا۔ پھر وہ تیزی سے اس کے قریب آئی۔ میسم مجھے دیکھیے۔ وہ اس کے رخسار پر ہاتھ پھیرتی، اس کے ماتھے پر لب رکھتی اسے متوجہ کر گئی۔ پھر وہ اس کے قریب آتے اس کے لبوں سے لب مس کرتے اسے ساکت کر گئی۔ کس میں میسم؟ یہ رخسار پر ہاتھ رکھے بولی تو میسم اس کے لبوں کو نرمی سے دسترس میں لے گیا۔ کچھ وقت سرکا اور میسم اس کے چہرے گردن پر گستاخیاں کرتا مدہوش ہو رہا تھا۔ پھر ایک دم سے لفٹ چلی تو وہ دونوں ہوش میں آئے۔ وہ آہستہ سے اس سے دور ہوئی تو وہ اٹھ کر شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ پھر لفٹ رکتے ہی وہ باہر آیا اور کھلی فضا میں 2-3 گہرے گہرے سانس بھرے۔ دونوں چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئے اور سفر بڑی خاموشی سے کٹا تھا۔ اوف اللہ، یہ کیا کیا میں نے؟ اوف توبہ، کیا سوچتے ہوں گے وہ میرے بارے میں؟ بیڑا گرک کو تیرا منحوس رومانٹک موویز اور ناول پڑھ پڑھ کر دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ خود کو دل ہی دل میں کوس رہی تھی۔ پھر گھر آ کر وہ اس کے ساتھ کمرے میں جانے کی بجائے کچن میں آ گئی تاکہ اس کا دھیان تھوڑا سا بٹے، اور اس کے اندر تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ شخص کا جا کر سامنا کرے۔ حالانکہ دونوں کے درمیان کل رات بھی کس ہوا تھا، مگر وہ سین زبردستی کا تھا، مگر اس میں اس نے خود پہل کی تھی تو اس لیے وہ کافی زیادہ شرمندہ سی تھی۔ ڈائننگ ہال میں ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا اور وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، مگر وہ تو اپنی پلیٹ پر ایسے جھکی کھانا کھا رہی تھی جیسے پہلی بار کھا رہی ہو۔ پھر کھانا کھانے کے بعد اس نے ملازمہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود کچن سمیٹنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کے جانے سے پہلے میسم سو جائے۔ وہ رات کو کافی دیر کے بعد کمرے میں داخل ہوئی تو میسم اوندے منہ تکیے میں سر گھسیڑے ہوئے سو رہا تھا۔ وہ تکیہ سیدھا کرتی آہستہ سے دوسری سائڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر کے بعد میسم کا ہاتھ اس کے اوپر آیا اور اس نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ مجھ سے بھاگ رہی ہو؟ آخر کیوں؟ اس کی بوجھل سی آواز کانوں سے ٹکرائی تو اس کا حالہ خشک ہونے لگا۔ میں کیوں بھاگوں گی؟ وہ مجھے نیند آئی ہے، پلیز مجھے سونے دے۔ وہ خود کو چھڑوانے کے لیے تگ و دو کرنے لگی۔ آج تم نے جو میرے لیے کیا ہے نا، اس کے لیے تھینکس۔ وہ اس کے کندھے پر اپنے سلگتے لب رکھتے ہوئے بولا تو وہ جیسے پوری جان سے کانپ گئی۔ دل تو مانو جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ چھوڑے مجھے،
वो बेबसी भरे लहजे में बोली तो वो लब भींच कर उसे सीधा करता उस पर झुका तो वो जल्दी से अपना बाजू अपने चेहरे के आगे करके, मेरे अंदर तुम्हें छूने की तमन्ना हो रही है, प्लीज रोको मत इस वक्त, वो कहते हुए उस पर अपनी मोहब्बत की बरसात करने लगा तो वो सिसकियों से रोने लगी। क्या बदतमीजी है ये, बीवी हो तुम मेरी? वो गुस्से से बोला। नहीं हूं मैं आपकी बीवी, और ना ही मुझे आपके साथ रहना है। सख्त नफरत है मुझे आपसे, घिन आ रही है आपके छूने से मुझे। सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए मेरे पास आ रहे हैं ना? कल तक तो आप मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे, बल्कि कुछ घंटे कबल तो अपनी बीवी तक मारने के लिए तैयार नहीं थे। दुनिया के सामने पहले बेइज्जत करते हैं और फिर अपनी दिल की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेरे जिस्म को पाना चाहते हैं। ले लीजिए अपना हक, मगर इतनी बात याद रखिएगा, आप कभी मेरे दिल में जगह नहीं बना पाएंगे। वो गुस्से से बोली तो वल्लभ भींच कर पीछे होता रुख फेर गया। फिर कुछ देर के बाद तो वो पुरसुकून होकर सो चुकी थी, मगर मीसम किसी गीली लकड़ी की मानित सुलग रहा था। उसके पहलू में सोई उसकी बीवी उसकी दस्तरस में होते हुए उससे बहुत दूर थी। वो जानता तक नहीं था कि उसका दिल उसकी इस कदर शदीद तलब करेगा। वो हाथ की मुट्ठी बनाए अपने माथे पर मारते हुए खुद को पुरसुकून करने लगा। खुद से लड़ते लड़ते वो सो चुका था। अगले दिन सुबह जब आंख खुली तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी। वो फ्रेश होने के बाद नीचे आया तो वो मुलाजमा के साथ किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी और उनके साथ किसी बात पर हंसी मजाक कर रही थी, और उसे देखते ही उसकी मुस्कुराहट ऐसे गायब हुई जैसे कभी हंसी ही ना हो। फिर नाश्ता करने के बाद वो ड्राइवर के साथ कहीं जाने लगी तो वो जल्दी से उसके पीछे आया। मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, वो जल्दी से बोला। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे मामू के यहाँ जाना है, वहाँ से अपने कपड़े वगैरह लेने हैं तो मैं खुद ही ड्राइवर के साथ जाकर ले आऊंगी, वो कहती हुई गाड़ी में बैठ गई। वो झंझलाता हुआ अपनी गाड़ी की जाने पड़ गया। कुछ देर के बाद वो भी ज़ैनुल आबिदीन के घर में मौजूद था। अगर तुम दोनों को मेरे यहाँ आना था तो इकट्ठे आ जाते, इस तरह बारी बारी आने की क्या ज़रूरत थी? पेट्रोल ज़ाया किया ना, ज़ैनुल आबिदीन ने कहा। ये आप अपनी बेबी डोल से पूछिए ना, उन्हें मेरे साथ आना पसंद नहीं है, घिन आती है उनको मुझसे। वो तब कर बोला। हाँ हाँ, मेरी शिकायतें करना, खुद के बारे में मत बताना। पता है मामू, इन्होंने कल मेरे साथ क्या किया? वो कहते हुए सारी ही बात बताने लगी। शेम ऑन यू भांजे, छी, मेरे भांजे होकर इस तरह की हरकतें की। जैनुल आबिदीन ने उसे डपटते हुए कहा। तो मुदाबा भी तो करने की कोशिश कर रहा था ना, ये पास ही नहीं आने देती, इसके पास जाऊंगा तो ही सॉरी बोलूंगा ना। वो जल्दी से बोला। सॉरी बोलने के लिए पास आने की कोई जरूरत नहीं है, मुंह से भी बंदा अदा कर सकता है। रमला मुंह बना कर बोली। हाँ तो मुंह से करने वाला था ना, लिप किस करके, वो जल्दी से बोला तो रमला शर्म से सुर्ख हो गई। जैनुल आबिदीन सर नीचे किए मुबहम सा मुस्कुरा दिया। अच्छा बताओ, क्या खाओगे? जैनुल आबिदीन ने पूछा। कुछ नहीं मामू, अभी अभी नाश्ता करके आई हूँ, मैं अपना सामान लूंगी और फिर बस घर जा रही हूँ, वो जल्दी से बोली। अरे, ऐसे कैसे जाओगे तुम लोग अपने घर? अरे, अब सब लोगों को अपने हाथ का नाश्ता करवाया और मुझे कौन करवाएगा? बस आज का लंच तुम मुझे करवाओगे, जल्दी से जाकर तैयारी पकड़ो, जैनुल आबिदीन ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा तो वो सर असबात में हला गई। फिर वो दोनों बैठे बातें कर ही रहे थे कि मुलाजिम ने अंदर आकर कार्ड उनकी तरफ बढ़ाया। सर, बाहर एक मैडम आई है, वो कह रही है कि वो रमला बाजी से मिलने आई है, उनकी फुफ्फो बता रही है खुद को। मुलाजिम ने कहा। तो आपने बाहर क्यों खड़ा किया है उन्हें, लेकर आइए अंदर, जैनुल आबिदीन ने कहा और फिर रमला को पुकारने लगा। रमला किचन से बाहर आई तो उसी वक्त रानिया अंदर दाखिल हो रही थी। पी पी, वो चिल्लाती हुई जाकर रानिया के गले लग गई। जैनुल आबिदीन बेयकीनी से सामने खड़ी रानिया को देख रहा था। उसका रंग उसे देखते ही मुतगय्यर हो गया था। रानिया, वो बड़बड़ाया तो मीसम ने बेयकीनी से उसे देखा। ये आपकी रानिया है? उसने तेज लहजे में पूछा। तो जैनुल आबिदीन सर झटक कर रह गया। उसने पास आकर आहिस्ता से सलाम किया और रमला उसे लेकर सोफे पे बैठी सब घर वालों के बारे में पूछ रही थी। अच्छा, आप लोग बैठिए, मैं खाना लगवाती हूँ। आइए ना मीसम, आप मेरे साथ हेल्प कर दीजिए, वो ऐसे मीसम से बोली जैसे उन दोनों के बीच बड़ा प्यार हो। वो सर झटक कर उसके साथ अंदर की जाने बढ़ गया। फिर वो किचन में काम कर रही थी मगर निगाहें उसकी टीवी लाउंज की तरफ थी, जहां पर वो दोनों अकेले बैठे थे, मगर उन दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रहा था।
اور میسم کی نگاہیں اس کی نگاہوں کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ تو تم جانتی تھی کہ ماموں اور تمہاری پھپھو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ وہ تب کر بولا، او ہیلو، میرے اور آپ کے بیچ ایسی کوئی دوستانہ تعلق تو تھا نہیں کہ ہم ایک دوسرے کی پرسنل باتیں شیئر کر سکے۔ ویسے بھی جس دن آپ کی لائف میں آئی تھی نا، اس سے ایک دن پہلے ہی آپ کے ماموں کے کمرے میں تصاویر دیکھی تھی، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ میری پھپھو کو پسند کرتے تھے، اور میری پی پی نے نا اپنا ہر ایک راز مجھ سے شیئر کیا ہے۔ وہ جلدی سے بولی، اچھا تو پھر تمہاری پی پی نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ انہوں نے ماموں کو کیوں چھوڑا؟ تمہیں پتہ ہے پچھلے 8 برس سے وہ دیوانے بنے پھر رہے ہیں، کہاں کہاں نہیں تلاش کیا انہوں نے۔ لاہور ملے تھے ان سے، مگر یہاں وہ کراچی میں ہی رہتی تھی، اس بات کا تو انہیں پتہ تک نہیں ہے۔ ہر سال لاہور جاتے تھے اور وہاں انہیں تلاشتے تھے۔ تمہاری پی پی کی وجہ سے میرے ماموں نے آج تک شادی نہیں کی۔ سوال تو کرنا بنتا ہی ہے نا کہ آخر انہوں نے دھوکہ کیوں دیا؟ تمہارے ساتھ تو ہر راز شیئر کرتی ہیں، تو یہ بھی بتایا ہوگا؟ وہ تلخ لہجے میں بولا، ہاں بتایا ہے، لیکن میں آپ کو ہرگز نہیں بتاؤں گی۔ وہ جواباً غصے سے بولی، کیوں نہیں بتاؤ گی؟ بتانا پڑے گا تمہیں۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے غصے سے بولا، نہیں بتاؤں گی تو نہیں بتاؤں گی، جو مرضی کر لیں۔ وہ اس کے بازو کو جھٹکتے ہوئے رخ پھیر گئی۔ بتانے کے لیے کچھ ہوگا تو ہی بتاؤ گی نا، تم لڑکیاں ہوتی ہی بے وفا ہو۔ جو مرد تم سے خالص محبت کرتا ہے نا، اسی کو ٹھکرا دیتی ہو، اور تم جیسی مڈل کلاس لڑکیاں تو ویسے ہی محبت تو کر لیتی ہیں مگر نبھانی کبھی نہیں آتی، کیونکہ تمہیں ایک دم سے اپنے خاندانی وقار کی فکر پڑنے لگ جاتی ہے۔ اچھی طرح جانتا ہوں تمہاری فیملی نے تمہاری پی پی کو مجبور کیا ہوگا، اور بس چھوڑ دیا انہوں نے میرے ماموں کو۔ میری موم نے پہلے ہی اندازہ لگایا تھا، اور میں جانتا ہوں کہ وہ 100% درست ہے۔ وہ تب کر بولا، او ریلی؟ آپ کی موم کو الہام ہوا تھا؟ اور میں حقیقت اس لیے نہیں بتا رہی کیونکہ اگر میں نے حقیقت بتائی تو وہ بہت بڑا شوق لگے گا آپ کو، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو۔ باقی آپ کیا سوچتے ہیں کیا نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں آپ جیسے لوگوں کی باتوں کو دماغ پر سوار نہیں کرتی۔ اس پاٹ لہجے میں بولی تو وہ غصے سے باہر نکل آیا، تو زین العابدین سر جھکائے چپ چاپ بیٹھا تھا۔ ماموں میں گھر جا رہا ہوں، پھر رات میں ملاقات ہوگی آپ سے، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ پھر رات کو وہ رملہ کو واپس لینے آیا تو وہ پہلے سے واپس جا چکی تھی۔ سمجھتی کیا ہے یہ خود کو، تھوڑی دیر انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ وہ تپا تپا سا بولا، مگر پھر اچانک زین العابدین کو دیکھ کر ٹھٹک گیا، جس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہوئی تھی۔ اس کی شادی ہوگی امی سب، میں ہمیشہ ٹٹلاتا رہا کہ وہ بے وفا نہیں ہوگی، مگر اس نے بھی بے وفائی کر دی مجھ سے۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ زین العابدین کا لہجہ بیکا ہوا تھا، وہ تڑپ سا گیا۔ پھر کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد وہ واپس گھر چلا آیا۔ وہ دشمن جان بڑی مطمئن سے صوفے پہ نیم دراز ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا، تو تمہاری پی پی کی شادی ہو چکی ہے، یہ بات تو کم از کم بتا دیتی۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، میری پی پی کی شادی ہو چکی ہے؟ اور یہ بات مجھے ابھی آپ کے منہ سے پتہ چلی، ویسے کس سے ہوئی یہ بھی بتا دیں۔ وہ تنزیہ لہجے میں بولی تو وہ چونک گیا، مطلب تمہاری پی پی کی شادی نہیں ہوئی؟ وہ حیرانگی سے بولا، نہیں محترم، وہ بھی آپ کی ماموں سے بہت محبت کرتی ہے، تو اسی لیے انہوں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ کسی اور کی زندگی میں خالی دل کر لے کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی، واٹ؟ اگر وہ محبت کرتی ہے تو چھوڑ کیوں رہی ہے؟ وہ تمہارے والد صاحب یا تمہارے چاچا نے مجبور کیا ہے نا انہوں نے؟ وہ تیز لہجے میں بولا، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ میری پی پی آپ کے ماموں سے محبت کرتی ہے، تو ان کے روکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ سر جھٹک کر بولی، کس وجہ سے وہ ان سے دور گئی ہے پلیز بتا دو۔ وہ جھنجھلا کر بولا، نہیں بتا سکتی۔ کیوں؟ میسم نے جھنجھلا کر پوچھا، میری مرضی، اور آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ میرا اور آپ کا کوئی ایسا ویسا تعلق نہیں ہے کہ میں آپ سے اپنے پرسنل ایشوز ڈسکس کروں۔ وہ منہ بنا کر بولی تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا، اور باہر سانس روک کے کھڑی زنیرہ خان نے اپنی سانس بحال کی اور آگے بڑھ گئی۔ مزید 2 دن گزر چکے تھے، وہ اس کے جتنے قریب جانے کی کوشش کرتا وہ اتنا ہی اس سے دور بھاگتی تھی۔ پھر وہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد چلا گیا۔ وہ آج اداس سی بیٹھی لاؤنج میں مارننگ شو دیکھ رہی تھی کہ جبھی رانیہ اور زبیر خان اندر داخل ہوئے۔
تو وہ بے یقینی سی آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میرا بچہ مجھے معاف کر دو، وہ پاس آ کر ہاتھ جوڑ کر بولے تو وہ تڑپ اٹھی۔ اور پھر میاں نے بتایا کہ کل فرح اور فریحہ کے درمیان ہوئی گفتگو کو سن چکے ہیں، اور وہیں سے معلوم ہوا کہ دونوں ماں بیٹی نے تمہارے خلاف سازش رچی تھی، اور یہ بات پتہ چلتے ہی خالد رانا نے انہیں طلاق دینی چاہی، مگر زبیر رانا نے روک دیا کہ گھر کی باتیں باہر نہیں نکالیں گے، تو اسی لیے ان ماں بیٹی کو معاف تو کر دیا گیا، لیکن کوئی بھی ان سے بات نہیں کر رہا۔ وہ لوگ ابھی بیٹھے باتیں کر ہی رہے تھے، کچھ دیر میں زنیرہ بیگم بھی باہر آ گئی۔ کیا بات ہے، ہوگی صلح باپ بیٹے کی؟ چلے اچھی بات ہے، اب آپ اپنی بیٹی کو لے جائیے، کیونکہ مجھے اپنے بیٹے کی شادی وہاں پر کرنی ہے جو ہمارے اسٹینڈرڈ کے ہو۔ باقی اگر آپ کو کوئی پیسے وغیرہ بھی چاہیے تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ وہ ایک سرد سی نگاہ رانیہ پر ڈالتے ہوئے بولی تو وہ سہم سی گئی۔ آپ لوگ باہر لان میں جا کر میرا انتظار کیجیے، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ زبیر رانا اور رانیہ کو دیکھتے ہوئے بولی تو وہ سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ سو مسز خان، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، صلح ہو گئی ہے تو مجھے یہاں سے چلے ہی جانا چاہیے، کیونکہ اس بڑے سے گھر میں مجھے بہت گھٹن ہوتی ہے، جہاں کے لوگوں کی سوچ اتنی چھوٹی ہے۔ سٹینڈرڈ کی بات کرتی ہیں نا آپ، مگر افسوس آپ کو سٹینڈرڈ کا پتہ ہی نہیں۔ اگر سٹینڈرڈ یہی ہے کہ اپنے کے دلوں کو رون کر آگے بڑھنا اور ان کی خوشیاں حرام کر دینا، جیسے کہ آپ نے اپنے بھائی کی، تو معاف کیجیے، میں ایسے سٹینڈرڈ کو چولہے میں جھونک دوں۔ کس چیز کا غرور ہے آپ کو؟ جس مٹی سے اللہ نے مجھے اور میری فیملی کو بنایا نا، اسی سے آپ کو بھی بنایا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو دولت کی فراوانی دی اور ہمیں محبت کی اور دوسروں کی عزت کرنے کی۔ میں اگر چاہوں نا تو آپ کے بیٹے اور ماموں کے سامنے ثبوت رکھ سکتی ہوں، تاکہ میری پھوپھو کا گھر بچ سکے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی۔ جانتی ہیں کیوں؟ کیونکہ میرے پاس سٹینڈرڈ نہیں، طبیعت ہے، اور میری ماں نے ہمیشہ سکھایا ہے کہ رشتوں کو توڑتے نہیں جوڑتے ہیں۔ تو اسی لیے میرے کزنز کے الزام کے باوجود میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا اور چپ چاپ چلی آئی، اور دیکھیے اب یہاں سے بھی چپ چاپ جا رہی ہوں، تاکہ کوئی ماں اپنا بیٹا اور بہن، اپنا بھائی نہ کھو دے۔ جب اپنے چھوڑ دیتے ہیں نا تو بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن جب اپنے دھوکا دیتے ہیں نا تو اس سے بھی زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور زنیرہ خان گمسم سی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ چپ چاپ وہاں سے کمرے میں چلی گئی، اور انصر خان جو کب سے گمسم کھڑے تھے، وہ چلتے ہوئے زنیرہ خان کے پاس آئے جو ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ لگتا ہے ضمیر پر بہت کاری ضرب لگی ہے، اپنا گھناؤنا چہرہ دیکھ کر خود سے نگاہیں چرا رہی ہو، انصر خان نے کہا تو وہ تڑپ کر انہیں دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ مجھے ایسی کی دیکھ رہی ہو؟ سب سن چکا ہوں، شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ تم میری محبوب بیوی ہو۔ پتہ ہے تمہیں ہمیشہ شوہر، بیٹے اور بھائی نہیں چاہیے تھے، تمہیں سلیوز چاہیے تھے، یعنی غلام چاہیے تھے، اور ہم کاٹ کے الو بنے تمہاری ہر بات کو مانتے رہے، یہاں تک کہ جس بھائی کو بیٹے کی طرح تم نے پالا اسی کو ڈس لیا، وہ بھائی جس نے ہمارے بزنس کے ختم ہونے پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تمہارا وہ بھائی جو تمہاری خاطر اپنی جان اپنی ہتھیلی پر لیے پھرتا ہے۔ شیم آن یو زنیرہ بیگم۔ مجھے آج 50 سالہ زنیرہ بیگم سے سمجھدار وہ 17 سالہ بچی لگی جو رشتوں کا احترام کرنا جانتی ہے۔ اگر وہ چاہتی تو سچ بول کر تمہارا یہ چہرہ سب کو دکھا سکتی تھی، مگر نہیں، اس کے اندر احساس احترام ہے، وہ چپ چاپ یہ راز سینے میں دبائی جا رہی ہے، اور اگر آج میں تمہاری اور اس کی گفتگو نہ سن لیتا تو راز راز ہی رہ جاتا۔ وہ بولتے جا رہے تھے اور زنیرہ خان شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اتنا بڑا دھوکا! میسم کی آواز پر وہ ساکت رہ گئے۔ وہ دروازے پہ کھڑا بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا، پھر وہ چلتے ہوئے پاس آیا۔ بہت دکھ ہوا، آپ اس سازش کے پیچھے تھی اور ہمیں یہ کہتی رہی کہ مڈل کلاس لڑکیاں اپنے خاندانی وقار کی وجہ سے محبت کر بیٹھتی مگر نبھاتی نہیں۔ چھی، اب بس بہت ہو گیا، اب میں سب ٹھیک کروں گا، ماموں کو ساری حقیقت بتانی ہی پڑے گی۔ وہ کہتے ہوئے مڑا۔ نہیں میسم، آپ ماموں کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ رملہ کی آواز پر وہ پلٹا جو کہ بیگ لیے کھڑی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ بےتابی بھرے انداز میں بولا۔ واپس جہاں سے آئی تھی، اور فائنلی آپ کی جان چھوٹ رہی ہے، افسردہ لہجے میں بولی۔ بکواس مت کرو، تم کہیں نہیں جا رہی۔ وہ غصے سے اس کا بیگ چھینتے ہوئے بولا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ اور کیوں روک رہے ہیں آپ؟ وہ تپ کر بولی۔ کیونکہ محبت کرتا ہوں تم سے، پاگل لڑکی۔
वो उसके कंधों से जकड़े गुस्से से बोला और फिर इसे साकिब छोड़कर तेजी से बाहर निकल गया और बाहर लॉन में बैठे जुबैर राना और रानिया को अंदर लाया। अंकल, जानता हूँ मेरी गलती थी, मगर आज मैं आपके सामने हाथ जोड़कर आपकी बेटी मांगता हूँ। वो घुटनों के बल बैठते हुए बोला तो जुबैर राना ने नम आंखों से उस शानदार शख्स को देखा और अपनी बेटी को। मेरी बेटी जैसा चाहेगी वैसा ही होगा अब। वो बोले तो वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा। प्लीज मत जाओ ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पता है मैंने एक रात तुम्हारे बिना कैसे गुजारी है, एक पल के लिए नहीं सो पाया था। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, आई स्वेयर। आइंदा से बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। वो बोला तो रमला ने बेबसी से लब कुचलते हुए जुनैरा खान को देखता। वो चलती हुई पास आई। मुझे माफ कर दो प्लीज, और मेरे इस घर को तुम्हारी बहुत जरूरत है। अगर आज तुम चली गई तो मेरे सारे रिश्ते बिखर जाएंगे। सुनहरा खान हाथ जोड़े रो पड़ी। प्लीज ऐसे मत करिए, आप मेरी बड़ी हैं। वो जल्दी से हाथ थाम कर बोली तो उसे गले लगा गई। अंसर खान और मीसम ने नम आंखों से उसे देखा, जो कि मोहब्बत से जीत चुकी थी। फिर कुछ देर के बाद जुबैर खान और रानिया वापस जाने लगे तो सुनहरा खान ने उन्हें रोका। अपनी बेटी को तो ले जाइए वापस। वो बोली तो मीसम बेचैन सा होगा। लेकिन क्यों बहन जी? क्योंकि मैं अपनी भाभी और बहू को एक साथ लेने आऊंगी बड़ी धूमधाम से। वो बोली तो सबके चेहरे खिल उठे थे। फिर वो घर वापस आई तो गोया राना मंजिल में बहारें आ गई थी, चहकती फिर रही थी। चाची और फरीहा का मूड उसे देखते खराब हो गया था। तुम्हारा गंजा शौहर नहीं आया? फरीहा ने पूछा। आएगा, और तुम्हें देखकर शायद सदमा लग जाए, वो तंजिया लहजे में बोली। फिर उन दोनों को शादी के जोड़े जब आए तो चाची समेत उनकी तीनों बेटियां सुलग रही थी। फिर अगले दिन होटल में बारात आई तो उसका दूल्हा देखकर उन चारों की आंखें फैल गई। अरे ये तो इतना खूबसूरत है, बदल लिया क्या? चाची ने पूछा। नहीं चाची जान, मैं वही हूँ, बस दूसरा जन्म लिया है। वो बोला तो रमला खिलखिला कर हंस पड़ी। फिर वो रमला का हाथ थामे स्टेज पर ले आया। जैनुल आबिदीन भी रानिया का हाथ थामे उससे राजो नियाज में मसरूफ था। कितने खुश है ना ये लव बर्ड्स, बरसों के बाद मिल ही के मेरी वजह से। मीस हमने कहा। एक्सक्यूज मी, आपकी वजह से ये कब हुआ कि मेरी वजह से हुआ है? मामी जी का दिल मैंने पिघलाया, वो बोली। मगर मामी जी तक पहुंचने के जरिए तो मैं ही हूं ना, यानी तुम मेरी बीवी बनकर इस घर में आई। अगर हमारी शादी ना होती ये कभी ना होता। हाँ, तो मुझसे शादी का मौका भी तो मैंने फ्राहम किया, आपको किराएदार बनाकर लाई तो ही शादी हुई थी। वो तनक कर बोली। हाँ, तो मैंने अपना हुलिया देखो ना कैसा मस्कीनों वाला बनाया था। अगर ना बनाता तो मुझे किराएदार बनाकर कैसे ले जाती, और ना ही शादी होती, ना ही ये मिलते। दाद दो मेरे एडवेंचर की, उसकी वजह से ये मिलके। वो जल्दी से बोला तो वो खा जाने वाली निगाहों से उसे देखने लगी, और बाकी सब सर पकड़े बैठे उनकी नोक झोंक देख रहे थे। फिर कुछ देर में रुखसती हुई। वो दोनों अपनी अपनी दुल्हनों को लेकर घर के लिए निकल गए। आधे रास्ते में ही थे कि उनकी गाड़ी पंक्चर होगी। लो जी, लगता है रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। वो बड़बड़ाया। ले, ये क्या बात हुई? फोन करे ना, वो झंझला कर बोली। मोबाइल लाया ही नहीं था। वॉट? उसकी बात पर वो चिल्ला कर बोली। अरे भूल गया यार, वो बोला तो वो चिल्ला कर सीट से टेक लगा के। चलो पीछे चलते हैं, अपनी सुहाग रात यहीं गाड़ी में मनाते हैं। मुझे बड़ा शौक था कि बीच जंगल में गाड़ी हो, मेरी सुहाग रात हो, एक और एडवेंचर पूरा हो जाएगा मेरी जिंदगी का। वो आंखें मीच कर बोला तो रमला ने उस पागल इंसान को देखा। मीसम, कुछ भी बोलते हैं ना आप? वो सर झटक कर बोली। आई एम सीरियस मेरी जान, चलो ना। वो कहता हुआ उधर से ही पीछे चला गया। फिर उसका हाथ पकड़कर पीछे लाया, साइड पर टेक लगाते उसे हसार में लेता उसके साथ गुस्ताखियां करने लगा। वो सिकड़ी सिमटी सी उसकी आगोश में छुप गई। उसकी वारफगी बढ़ती जा रही थी। वो एक दूसरे में खोते चले गए। फिर वो उसे यूं ही अपने से लपटाए आंखें मूंदता उसके बाल सहलाने लगा। मामू ने अगर वजह पूछ ली तुम्हारे पीपी के दूर जाने की तो वो संभाल लेंगी ना? वो अचानक से बोला। डोंट वरी, वो कुछ नहीं बताएंगी। वो गुनूदगी भरे लहजे में बोली। वैसे अगर कभी बाद में ये बात खुल गई तो? वो बेचैनी से बोला। आज के बाद तस्करा ही ना करे ना, और सबूत मिटा चुकी हूँ, और अब आप जहन से मिटा दें। बाकी रही अगर फिर भी कभी ये बात खुली तो डोंट वरी, मामू को इतना गम नहीं मिलेगा। उनकी मोहब्बत भी वापस देने वाली मम्मी जी हैं। कुछ बातें कुछ अरसे के बाद अपना असर जायल कर देती हैं जब इंसान खुशियों में घिरा होता है। वो बोली। तुम इतनी समझदार क्यों हो?
मीसम उसे खुद में भींच कर बोला तो वो खिलखिला कर हंस पड़ी। फिर अचानक से गाड़ी में मीसम के मोबाइल की रिंग गूंजने लगी तो वो हड़बड़ाकर डैशबोर्ड से मोबाइल निकाल कर देखने लगा तो जुनैरा खान की कॉल थी। वो अनहद तसल्ली देकर फोन रखता पलटा तो वो खून शाम निगाहों से उसे देख रही थी। सॉरी यार, एडवेंचर का सवाल था, वो गिड़बड़ा कर बोला। यू लायर, चीटर, मंकी, आपकी इस एडवेंचर की तो ऐसी की तैसी। किसी दिन एडवेंचर के चक्कर में कहोगे कि बेबी की डिलीवरी जंगलात में करते हैं। वो उसके सीने पर मुक्के बरसाते तप कर बोलती जा रही थी और वो हंसते हुए उसके हाथों को थामते उसे अपनी आगोश में समेटता उस पर फिर से दीवानगी बरसाने लगा। और भाई चांद भी उन्हें देखते बादलों में जा छुपा था। खत्म शुद्ध। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।